علی جو تو پڑھتا ہے نماز، فرق کیا ہے تیری اور شمر کی نماز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی جعلنا من المتوسلین بالفضل العباس علیہ السلام ثم الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین صاحب العصر والزمان اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ طیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ملک بلند صلوات اللہ صلی محمد دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا مالکان ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس عشق کی عبادت کی اس عشق کی نماز میں جتنے بھی نمازی با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہو ہر رکعت ہر سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارا آنا ہمارا بیٹھنا ہمارا بولنا ہمارا رونا خوشنودی جناب سیدہ کے لیے ہے میرا مالک خوشنودی سیدہ ہمیں عطا فرما جتنے بھی انجمن غلامان حضرت عباس کے کارکنان ہیں متعلقین ہیں عہدیداران ہیں میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اس امام برکت دعائے زہرا سے جڑے ہوئے تمام وہ لوگ جو مجالس کی زینت بنتے ہیں میرے مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما آپ کے حاضرین اور اس بارگاہ کے منتظمین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما میرے مالک پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین کے عزادار حسین کے جلوس لیکن نکلے میرے مالک ان عزاداروں کی حفاظت فرما ہمارے آقا ہمارے مولا وقت کی ضرورت کے ظہور میں تعجیل فرما دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرما اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا گفتگو ہو رہی ہے سورہ مبارکہ فاطر کی اس آیہ کریمہ سے جس میں خدا واضح طور پر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے بندوں میں مصطفیٰ کیا ہوا تھا مسلسل گفتگو اسی پیرائے پہ ہو رہی ہے کہ حقیقت قرآن عزت قرآن اور پھر آخری مجالس میں بیان کیا جائے گی مظلومیت قرآن کہ آپ کے سامنے یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے جو سمجھا جا رہا ہے وہ کیا ہے اور جو حقیقت قرآن ہے وہ کیا ہے خدا کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہم ہی نے کتاب کا وارث بنایا ہم ہی وارث بناتے ہیں وارث میں نے پہلی مجلس تمہیدی میں کہا تھا وارث ورثہ میراث یہ ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں وارث کہتے ہیں جو مالک ہو اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ
کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں وارث کی اجازت نہ ہو تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی. غصبی جگہ پہ مسجد نہیں بن سکتی. آپ کسی ایسی جگہ پہ جا کے نماز پڑھ دیں اور پوری نماز بھی ٹھیک ہو، قرات بھی ٹھیک ہو، لمبی نماز بھی ہو، روتے بھی اللہ کی محبت میں رہیں، گڑ گڑاتے بھی رہیں، لیکن کسی سے بعد میں پوچھیں کہ میں نے وارث سے اجازت نہیں لی تھی تو وہ کہے گا تیری نماز قبول نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کسی دکان سے کوئی ایسی چیز اٹھا کے جس میں وارث کی اجازت نہیں، اللہ کی محبت میں روزہ رکھ لیا، وہ روزہ قبول نہیں ہوگا. تو یہ شریعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عبادت وارث کی اجازت سے ہوتی، عبادت وارث کی اجازت سے ہوتی ہے. میں پہلی سطر سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. جو خدا بغیر وارث کے عبادت قبول نہیں کرتا، بغیر وارث کے قرآن کی تلاوت کو کیسے قبول کر لے؟ قرآن کے لیے بھی قرآن کے وارث کی اجازت ضروری ہے. اور میں کیا کروں؟ ہر عبادت میں قرآن ہے. نماز بغیر قرآن کے نہیں ہے، عبادات بغیر قرآن کے نہیں ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن بغیر وارث کے نہیں. ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا. جب رسالت مآب دنیا ظاہری طور پہ چھوڑ رہے تھے تو رسول نے ایک حدیث کہی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان سے چھوڑ کے دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت والی اہل بیت. کیا سمجھتے ہیں یہ کون بول رہا ہے؟ یہ مفکر اول بول رہا ہے، یہ عقل کل بول رہی ہے، یہ نور اول بول رہا ہے. میرے مالک جب تو نے اہل بیت ہی کہہ دیا تھا، پھر عطرتی اہل بیت کا لفظ کیوں آیا؟ پوری اپنی زندگی میں جب بھی کہا صرف اہل بیت کہا، اپنی آخری لمحے پہ جا کے کہا عطرتی اہل بیت ہی، میری عطرت والی اہل بیت. رسول نے فرمایا میری نگاہیں مؤرخین کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے کسی اور کو بھی اہل بیت میں شامل کرنا تھا، میں نے عطرت کی شرط لگا دی، جو بھی اہل بیت ہوگا اسے عطرت والا ہونا چاہیے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. تمہید میں بہت ساری کتاب اللہ و عطرتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت. 12 جگہ پہ اہل سنت کی کتابوں میں 12 راویوں نے اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا. 12 راویوں نے صحیحین میں اس حدیث کو انہی الفاظ سے لکھا کہ نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت. ایک راوی ہے صرف جس نے اہل بیت کی جگہ سنتی لکھا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں 12 نے اہل بیت لکھا، ایک راوی تھا جس نے کہا نہیں اہل بیت کا لفظ نہیں ہے، سنتی کا لفظ ہے. اب اس پہ اگر میں جگہ پہ جاؤں گا کہ اس راوی کی دشمنی کیا تھی تو یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی. صرف ایک راوی ہے جس نے سنتی لکھا، اور یہ ہے اہل بیت کا زندہ معجزہ. جو لفظ ان کی دشمنی میں لکھا جاتا ہے وہی ان کا قصیدہ بن جاتا ہے. مولا کی قسم یہ اہل بیت کا زندہ معجزہ ہے. جتنی بھی تحریریں ان کے بغض میں لکھی گئی وہی ان کا قصیدہ بنی. جو بندے چپ ہے میں دلیل دیتا ہوں، آج تک منبر آل محمد سے وکالت اہل بیت کرتے ہوئے جتنی کتابیں ان کے حق میں پیش کی جاتی ہیں یہ وہی کتابیں ہیں جو ان کی مخالفت میں لکھی گئی ہیں. ہم کبھی بھی کافی کا حوالہ نہیں دیتے، ہم کبھی بھی اپنے مذہب کی، ہم جب بھی کتاب کا حوالہ دیں گے اس کتاب کا حوالہ دیں گے جو لکھی بھی انہی کی دشمنی میں گئی. اب یہ دیکھیں یہ بغض علی تھا جس مورخ نے، جس راوی نے کہا یہاں نبی نے اہل بیت کا لفظ نہیں کہا تھا، سنتی کہا تھا. ٹھیک ہے سنتی کہا تھا نا، سنت کسے کہتے ہیں؟ لغت میں سنت کے 5 ترجمے کیے. سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت کہتے ہیں فطرت کو، سنت کہتے ہیں مزاج کو، سنت کہتے ہیں روش کو، سنت کہتے ہیں چہرے کو.
یہ 5 ترجمے کیے ہیں سنت کے علماء لغات نے. 5 جگہوں پہ لفظ سنت استعمال کیا جا سکتا ہے. طریقے کے لیے کیا جا سکتا ہے, سیرت کے لیے کیا جا سکتا ہے, روش کے لیے کیا جا سکتا ہے, طریقے کے لیے کیا جا سکتا ہے, مزاج کے لیے کیا جا سکتا ہے, چہرے کے لیے کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب اگر یہ 5 ہے اور نبی سنت چھوڑ کے گئے تھے تو پھر تمہیں ہٹا دو, ایک ہی آگے لے کے آؤ. نبی سنت چھوڑ کے گئے. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو نبی کہے, جو نبی کرے. ایسا ہی ہے. بڑی آسان تعریف کی ہے جو رائج الوقت تعریف ہے. سنت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو نبی نے کیا تھا یا نبی نے کہا تھا. جو نبی کہے وہ بھی سنت, جو نبی کرے وہ بھی سنت. جو نہ نبی نے کیا ہو نہ نبی نے کہا ہو وہ بدعت ہے. یہاں لے کے آنا چاہتا تھا میں اس مجمع کو جہاں مزاج پہنچ گیا. جو نبی کہے وہ سنت, جو نبی کرے وہ سنت, جو نہ نبی نے کیا ہو نہ نبی نے کہا ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے 2 نظریات ہیں, ایک ہے خلافت والے, ایک ہے امامت والے. خلافت سقیفے سے چلی, امامت غدیر سے چلی. غدیر میں محمد کہہ بھی رہا تھا کر بھی رہا تھا, سقیفے میں محمد نہیں تھا. پھر مار, غدیر سنت ہے, سقیفہ بدعت ہے. مولا حسین عزت علی امام بنا, علی کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں, خلیفہ کا اعلان ہوا نبی کے بعد. کہاں جا کے پھر یہ باتیں کریں کہ خود تم نے لکھا ہے جو کام نبی کی زندگی میں نہ ہو وہ بدعت. خلیفہ بنا نبی کے بعد, خلافت بدعت. نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا, غدیر میں قولی سنت بھی ہے, فعلی بھی ہے. 2 لفظ آئے ہیں قرآن میں, خدا نے کہا آتیو اللہ و آتیو رسول, اطاعت کرو اللہ کی. اطاعت کسے کہتے؟ جو رسول کہے وہ کرو. ناصر بھائی چھوڑے میسج. اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی. پھر دوسری جگہ خدا نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میرے محمد کی اتباع کرو. اطاعت قول رسول کا نام, اتباع عمل رسول کا نام. رسول نے کہا نماز پڑھو, یہ اطاعت. جیسے رسول نے پڑھی ویسے پڑھو, یہ ہے اتباع رسول. اطاعت قول کو کہتے ہیں, اتباع عمل کو کہتے ہیں. پڑھے لکھے بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں, ایک ہے تھیوری, ایک ہے پریکٹیکل. تھیوری اطاعت, پریکٹیکل اتباع. غدیر میں تھیوری بھی تھی, پریکٹیکل بھی تھا. منہ سے کہہ رہے تھے, ہاتھ سے دکھا رہے تھے,
میں ہمیشہ کہا کر تو پھر اختر شاہ جی مذہب اسلام کی گیلانی صاحب محمود بھائی، مذہب اسلام کی جتنی حدیثیں نبی کی ہیں ان سب میں سے سب سے مستند حدیث غدیر ہے. ہر حدیث نبی نے 20 صحابہ میں، 30 صحابہ میں، حد سے زیادہ 100 صحابہ میں. غدیر والی حدیث ہے پیر بوبی شاہ 1.5 لاکھ صحابہ میں. 1.5 لاکھ صحابیوں نے نبی سے غدیر کی حدیث سنی. اب بتا صحابہ کو تو نہیں مانتا یا ہم نہیں مانتے؟ 1.5 لاکھ صحابہ سن رہے تھے اور نبی پلان کے منبر پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے. آج مورخین نے اپنی کتابوں سے غدیر والا باب ہی نکال دیا. بچوں کو نہ اسلامی یادیں پڑھایا نہ دین یادیں پڑھایا. ہاتھ نہیں ہو گئی تجھے غار میں سانپ نظر آ گیا، غدیر میں ہاتھ نظر. تجھے وہاں مورخ پہنچ گیا. وہاں مورخ پہنچ گیا جہاں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. مورخ غار میں چلا گیا، غدیر میں نہیں ہے. رسول نے عملاً دکھا دیا. 2 چیزیں چھوڑ، قرآن، اہل بیت. مورخ نے کہا نہیں، راوی نے کہا سنت چھوڑ کے گا. سنت لے کے آ. سنت کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کہے کرے. امامت سنت ہے. یہ جتنے لفظ ہیں نا، سنی، وہابی، یہ سارے الفاظ یہ خود بنائے گئے ہیں نا، پہچان کے لیے بنائے، جیسے برادریوں کے نام، قبیلوں کے نام. اسلام کا ایک ہی فرقے کا نام قرآن میں ہے. اور میں نے ملک جی ہمیشہ منبر پہ کہا ہے شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ مذہب ہے. اس سے ٹوٹ کے فرقے بنے ہیں. کسے کہتے ہیں سنی؟ کہتے ہیں جو نبی کی سنت پہ عمل کرے. ہم ہیں رسول کے. جو اہل سنت میرے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ہم رسول کی سنت پہ عمل کرتے اس لیے ہم سنی. اچھا آؤ پھر جھگڑا ختم کریں. تم ہو رسول کے سنی، ہم ہیں اللہ کے سنی. پھر اختر شاہ جی پریشان ہے کہ جیسے یہ پڑھنا چاہتا تھا اب پڑھ رہا ہے. یہاں تو اب کوئی پریشانی نہیں ہے نا جی. مولا حسین عزت عطا فرمائے، جناب سیدہ بس نوکری قبول کرتے رہے. ہم ہیں اللہ کے سنی. اللہ کے سنی کیا، ہم ہیں اللہ کی سنت پہ عمل کرتے. تو نے کہا داڑھی نبی کی سنت، مسواک نبی کی سنت، شلوار اوپر نبی کی سنت، سرما نبی کی سنت. تو نے نبی سے یہ سنتیں سیکھی. چل ٹھیک ہے تو نے نبی سے یہ سنتیں سیکھی ہیں، اس کا مطلب تو نے کہا نبی نے ایسی داڑھی رکھی ہم نے ویسی رکھ لی، نبی نے ایسے شلوار باندھی ہم نے ایسے باندھی، نبی نے ویسے مسواک کی ہم نے ویسے کر لی. اس کا مطلب ہے تو نے نبی کے طریقے کو سنت کہا، تو نے نبی کے فعل کو سنت کہا. جو نبی کرتے گئے تو نے کہا ہم نے وہ کام کیا اس لیے ہم سنی ہے. یہی قرآن منبر پہ لے کے 2 جمع 2 4 یا مرنا ہوگا یا مارنا ہوگا. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا کام کرتا ہے. خدا نے قرآن میں فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہی دو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں. پھر خدا نے کہا فانتظروا وانی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. پھر تیسری جگہ پہ خدا نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تم بھی درود پڑھو میں بھی درود پڑھتا ہوں. چوتھی جگہ پہ خدا نے کہا یلعنہ اللہ واللعنون، تم بھی لعنت کرو میں بھی لعنت کروں.
پانچواں کام دکھا میں گردن کٹواؤں. 4 کام کرتا ہے اللہ. گواہی دیتا ہے, انتظار کرتا ہے, درود پڑھتا ہے, لعنت کرتا ہے. یہی 4 کام ہم کرتے ہیں. علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہیں, 12ویں کا انتظار کرتے ہیں, اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں, دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں. یہ 4 کام, وہ الماری سے قرآن اٹھاؤ, 4 کام اللہ نہ کرتا ہو, ہم بھی نہ کریں. اب لگاؤ توحید پہ MI6 کا الزام. کرو نا, کیونکہ تم نے تو یہی کہا کہ جو یہ کرے. اللہ 4 کام کرتا ہے. رسول نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, ایک ہے میری اطرت والی اہل بیت. عربی زبان بڑی فصیح ہے. انہوں نے کہا اہل بیت سے مراد یہ ہے, بیت کہتے گھر کو, جو بھی گھر میں ہو وہ اہل بیت. رسول جانتے تھے کہ انہوں نے عربی زبان سے کیا فائدہ لینا ہے, اس لیے خدا نے رسول سے کہا گھر کے اندر ایک اور گھر بنا. رسول نے گھر کے اندر چادر کا گھر بنایا. چادر کا گھر گھر کے اندر, یہ اہل بیت. اور خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا آیت فوراً بھیج دی, پوری واضح آیت کھول کے تول کے نام لے کے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم. خدا نے کیا کہا؟ اللہم صلی. خدا نے کیا کہا؟ میں نے انہیں پاک رکھا, جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. ہم کسی پہ خلاف نہیں ہے, بات لاجک کے ساتھ کرو, دلیل کے ساتھ کرو. جب نبی کی بیویوں کا لفظ آیا, آئیے خدا کا قرآن پڑھ دے, یا نساء نبی, اے میرے نبی کی بیویوں, تمہارے جیسا کوئی بھی عورتوں میں نہیں ہے. انا اتقیتن, اگر تم متقی ہو تو. آیت قرآن کی پڑھی, خدا نے کہا تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی عورت بھی تم جیسی نہیں, کیونکہ تمہیں نسبت ہے میرے نبی سے. لیکن خدا نے آگے کنڈیشن لگائی, شرط لگائی, اگر تم متقی ہو تو. اچھا متقی ہے, تقوی کسے کہتے؟ تقوی صرف اعضاء کی پاکیزگی کا نام نہیں, قلب کی طہارت کا نام ہے. تقوی کہتے ہیں عبادت کی آخری حد. چلے جی, بڑا خوبصورت جملہ آ گیا, بڑا خوبصورت جملہ مہدیہ کرنے لگا. زمین پہ فضیلتوں کی آخری حد کو تقوی کہتے ہیں. جتنے درجے شروع ہوتے نا جی, ایک انسان عابد بنا, زاہد بنا, عارف بنا, پہنچتے پہنچتے جو آخری ڈگری ہے نا اللہ کے قریب ہونے کی, زمین پہ تقوی. اب سطر دوں گا, دل سے دعا دے دینا, زمین پہ فضیلتوں کی آخری ڈگری کو تقوی کہتے ہیں. آسمان پہ فضیلتوں کی پہلی ڈگری کو عصمت کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, زمین پہ آخری ڈگری تقوی. یاور شاہ جی, آسمان پہ فضیلتوں کی پہلی ڈگری عصمت. متقی انسان اپنی مرضی سے بنتا ہے. کتنا متقی بنتا ہے؟ پھر قرآن پڑھو. خدا کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتقوا اللہ ما استطعتم. متقی بنو جتنی تم میں استطاعت ہے.
मुत्तकी बनो जितनी इस्तिताअत, जिस कद तक हो ना, जिस काबिल हो उतने मुत्तकी बनो। इसका मतलब है मुत्तकी बनना इंसान की अपनी जाती हद है, जितना वो बनना चाहे, जितनी उसकी इस्तिताअत है उतना वो मुत्तकी बनेगा। मुत्तकी अपनी इस्तिताअत से बनता है, लेकिन जब खुदा मासूम बनाता है तो फिर खुदा कहता है युताहिरकुम ततहीरा, मैं तुम्हें ऐसा पाक करूंगा जैसा हक है। मुत्तकी बना मर्जी से, मासूम बना जितना खुदा ने कहा हक है। मासूम अल्लाह ने बनाया, मुत्तकी खुद बना, क्योंकि तकवा है कल्ब का नाम, कल्ब की तहारत मुत्तकी। इस मत के लिए बड़ा खूबसूरत जुमला, बड़ा ही इंतहाई उम्दा जुमला आने लगा। इस मत के लिए सिर्फ कल्ब का ताहिर होना जरूरी नहीं, लहू का पाक होना भी जरूरी है। कोई इंसान जितना मर्जी दिल को ताहिर कर ले, अगर लहू ही पाक नहीं, तो ये जो मेरी रगों में लहू है ये मेरा है? नहीं, मेरी रगों में मेरे बाप का लहू, आपकी रगों में आपके बाप का लहू। हर इंसान की रगों में उसका लहू नहीं होता, उसके बाप का लहू होता। मौला हुसैन की इज्जत का सम जुमला इतना वजनी है कि मजमा इस जुमले के एहतराम में उठ के भी खड़ा हो जाए। आज की इस मजलिस का तरीक सा जुमला हदिया करने लगाओ। मेरी रगों में मेरा लहू है, आपकी रगों में आपका लहू है। अब देखना है किसका लहू कितना पाक होता है। 19 रमजान की सुबह थी, अली के सर पे ज़रब लगी हुई थी। अली ने फरमाया हसन बेटा तू नमाज पढ़ा, मैं टेक लगा के नमाज पढ़ता हूं। मुसल्ले पे तारीख ने लिखा अली ने अपने लहू के साथ नमाज पढ़ी। ये अली की रगों में अबू तालिब का लहू था। कितना पाक था अबू तालिब का लहू, कितना पाकीज़ा था, मुसल्ले पे था। ये है अबू तालिब का लहू। फिर किताब हवाला देखो, सरकारे बहार का हवाला, मोहम्मद अलसी का हवाला। सरकारे सादिक और इतरत शहनशाह घर से निकले, बाजार में आए, सामने से आ रहा था एक इंसानों का इमाम, मुसलमानों का इमाम, उधर से आ रहा था अल्लाह का बनाया इमाम। जुमला कहने लगा मीर भाई, जो ही इमाम सादिक आए तो मौला के हाथ में रसूल का असा था। अब मुसलमानों का इमाम, मुसलमानों ने तो उसे इमाम बनाया था, उसे तो पता था ना कि मैं नहीं हूं। वो तो अपनी जानता था ना, उसे पता था मैं नहीं। असली ये सामने से आ गया असली इमाम। अब इसने आके इमामत के रोब में झुक के खुद ब खुद झुका, रोबे इमामत की वजह से अगली में झुक के इसने इमाम सादिक के बोसा देने लगा। हाथ को बोसा दिया, फौरन जहन में आ गया मैं तो खुद इमाम हूं। रोबे इमामत से झुका, बोसा देते ही जहन में आया मैं तो, लोग देख रहे हैं, बाजार है, मैं तो खुद इमाम हूं, वो क्या कहेंगे तू हमारा इमाम है और तो शियों के इमाम के हाथ चूम रहा है। फौरन खड़ा होकर लगा यब्ना रसूल अल्लाह, मैंने बोसा इसलिए दिया आपके हाथ में मोहम्मद का असा है। जो हाथ में लकड़ी का असा था ये मुस्तफा का असा है। मैं तो असा के एहतराम पे झुका था। जिंदगी वार तू जाफर सादक, तेरे जूते पे सरकारे सादिक कुल इतरत ने अपनी अबा को हटाकर बदबख्त लकड़ी का असा चूम रहा है। मेरे अंदर मोहम्मद का लहू है।
لکڑی کے عصا کا احترام کیا. آخری سینے پہ کوفے کی مسجد میں بیٹھے تھے میرے مولا, ہر سوال کا جواب, ہر سوال کا جواب. سامنے سے ایک بندہ, یا علی یہ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے, یہ علم کہاں سے سیکھا ہے؟ اب مولا کہ ہاں یہ فیض تھا, طالب دیکھ کے کرم کرتے تھے. مطلوب آتا تھا نا, جیسا سائل ویسی عطا, جیسا سائل ویسی عطا. اب اس نے سوال کتنا نچلی سطح کا کیا کہ یہ کہاں سے سیکھا ہے. اب مولا نے دیکھا کہ اس کی ذہن کی سطح بڑی چھوٹی ہے. اب مولا یہ بھی جانتے تھے کہ یہ رسول کی رسالت کو بھی نہیں مانتا. مولا نے فرمایا حاذا صفت العلم, حاذا لعاب رسول اللہ, ما زکنی زکن زکا. یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. یہ میں نے جو نبی کا لعاب, اور یہ سارے مانتے ہیں کہ رسول نے صرف 3 ہستیوں کو زبان چسائی ہے. 16 رجب علی کو, 15 رمضان حسن کو, 3 شعبان حسین کو, ان کو رسول نے زبان چسائی ہے. اہل زبان بیٹھے ہوئے, میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں اہل زبان کے لیے. ان کو زبان چسائی ہے. باقی جتنے بھی تھے وہ سب قدموں میں آئے, نوکروں میں آئے. کسی کو یہ شرف نہیں ملا چاہے وہ کتنا بھی عزت والا صاحب بھی تھا. صدر کہوں جی اردو ادب کی, انہیں قدموں میں بٹھایا ہے, منہ نہیں لگایا ہے. آئے 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 آئے, سب کو قدموں میں بٹھایا ہے, منہ نہیں لگایا. منہ زبان چسائی ہے. بادشاہ حسین عزت دے, اللہ بیٹوں کی زندگیاں کرے. زبان چسائی ہے یا علی کو یا حسن کو یا حسین. علی فرمایا ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ ما زکنی زکن زکا. یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. اس نے کہا جس کا لعاب اتنا قوی ہے کہ اس کے لعاب چوسنے سے تو اتنے سوالوں کے جواب دے رہا ہے, وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا, اس کا علم کیسا ہوگا. اب علی کو خبر تھی کہ اسے امامت سے پہلے نبوت سمجھانی ہے. مولا امیر المومنین نے فضیلتوں کا رخ موڑ کے نبی کی طرف کر دیا. لعاب محمد کا اثر ہے, لعاب محمد کا اثر ہے. وہ بندہ یا رسول اللہ کیا کہنے مسلمانوں کے نبی کے, میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا, کاش مجھے پہلے پتا ہوتا. وہ اتنا عظیم نبی تھا, اس کے لعاب چوس کے یہ علی بول رہا ہے. وہ گلی میں چیختا ہوا جا رہا تھا. ایک بندے نے پوچھا کیا ہوا, اس کا ابھی میں نے علی سے پوچھا. فر سوالوں کے جواب کیسے دیتا ہے, اس کا لعاب رسول چوسنے کی وجہ سے منافق تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا. کہ لگا یا علی اسی آپ نے کیا جواب دیا ہے, رسول کے لعاب کی وجہ سے. ہم بھی کہتے تھے آپ کا اپنا علم تو نہیں ہے نا, یہ تو نبی کے لعاب کا اثر ہے. علی کی واضح گستاخ نہ بن, ابھی لعاب بولا ہے, لہو نہیں بولا. ابھی صرف لعاب بولا, لہو نہیں بولا. وقوفہ تھا. علی نے منبر ابیض میں بیٹھ کے زمین کے رستے, آسمان کی راہیں, ہوا میں جانا, خلا میں جانا, چونٹی کی خلقت, علی ہر علم پہ بولا, علی ہر علم پہ بولا, علی ہر علم پہ بولا. علی نے علم کی شرح کھول دی, علی بولتا گیا. نہج البلاغہ بنتی گئی, علی بولتا گیا. علم کی گرہیں کھلتی گئی, علی بولتا گیا. دنیا علم تک پہنچتی گئی. علی نے صرف لعاب کا اثر دکھا کے علم کی شرح کی تھی. جب آئے گا میرا 12واں, کعبے کی چھت میں کون کہے گا, عرش فرش ہل جائے گا. لوگ کہیں گے یہ کیا بول رہا ہے, فرمایا اب لہو بول رہا, اب لہو بول. رک گئی گفتگو لہو پہ.
कल की मजलिस में मुतसिल होंगे यहीं से। लहू की किस्में, लहू का असर, इसमत, कुरान कौन सी किताब, किताब कौन सा कुरान। माना होता तो मोहम्मद की बेटियां बाजारों में। मैंने यकम मुहर्रम को कहा था जितना हिस्सा फजाइल पढ़ूंगा उतना मुसाहिब पढ़ूंगा, क्योंकि मकसद है रोना, मकसद है आंसू। आज है हुसैन के सफीर अकील के बेटे मुस्लिम का दुखों में रोना। जालिम से जालिम लोग भी किसी का सफीर नहीं मारते, इन्होंने हुसैन का सफीर मारा। मौला हुसैन ने जब मक्का पहुंच गए, जहां मुस्लिम को कूफे वालों के खतूत दे के कूफा रवाना किया। मुस्लिम जी शहनशाह, आप कूफा तशरीफ ले जाएं, ये कूफा वालों के खतूत हैं, ये साथ लेके जाएं, कूफा में जाके मेरी बैत ले। जनाब मुस्लिम दे कहते मौला आपको मक्का छोड़ के जाने को दिल नहीं कर। मौला हुक्म है आपका, अतात मुझ पे वाजिब है। उससे पहले मौला ने एक और कासिद को भेजा हुआ था, मोहम्मद बिन यकतैर को। मौला उसका इंतजार कर ले। मौला फरमाया नहीं मुस्लिम, आपको खुद जाना पड़ेगा। आज अकल परेशान है कि खबर थी हुसैन को कि मेरी मंजिल कूफा नहीं, जानते थे हुसैन मैंने कूफे जाना भी नहीं। ये भी खबर थी कि कूफा वाले गद्दारी पे आमादा हो चुके हैं, मुस्लिम क्यों भेजा। अगर मातम के लिए आमादा हो और तैयार हो, हुसैन अकेला अब्बास करबला लेके जाना चाहता है। अगर इतने अब्बास होते, हुसैन किस किस अब्बास को रोकते। मुस्लिम अब्बास था। जनाब मुस्लिम कूफा पहुंचे, तफसील के साथ पढ़ूंगा तो 40-45 मिनट चाहिए। मुस्लिम का कूफा वरूद, बैयत लेना, मेहमान बनना, हानि के घर जाना, तफसीलात से गुजरता हूं, मजलूमियत बयान करता हूं। जनाब मुस्लिम कूफा में गए, 18,000 अफराद ने बैयत कर ली। जब मुस्लिम ने फौरन खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौला हुसैन की तरफ खत भेजा। मौला मैं कूफा पहुंचा, कूफा की जामे मस्जिद में मैंने पहली तकरीर की। मौला 18,000 अफराद ने मेरे हाथ पे आपकी बैयत कर ली है। हुसैन जितनी जल्दी हो सकता है कूफा आ जाए, कूफा की लोगों की तलवारें आपकी नुसरत के लिए आमादा है। ये कह के मुस्लिम ने खत हुसैन की तरफ भेज दिया। ये जुमला याद रखिएगा, मैं मुसाहिब के आखिर में ये जुमला दोहराऊंगा। जनाब मुस्लिम ने मौला हुसैन को खत लिखा कि 18,000 अफराद बैत कर चुके, जितनी जल्दी हो सके कूफा तशरीफ ले आइए। नुमान बिन बशीर कूफा का गवर्नर था, इसे माजूल करके इसकी जगह पे बसरे का गवर्नर इब्न जियाद को अजाफी चार्ज दे दिया गया कि कूफा भी तेरे कंट्रोल में। ये रात की तारीकी में कूफा में दाखिल हो गया। इसने आते ही कूफा में कर्फ्यू लगा दिया, पता करो हुसैन का सफीर मुस्लिम कहाँ है। लोगों को खरीदना शुरू कर दिया, लोग बिकने शुरू हो गए। जो बिक सकते थे उन्हें खरीदा, जो डर सकते थे उन्हें डराया, जो कैद हो सकते थे उन्हें कैद किया। बस यहां से मुसाहिब शुरू होने लगा। मुस्लिम ने ज़ोहरैन पढ़ाई तो मस्जिद भरी हुई थी। मगरबैन पढ़ा के जब मुस्लिम उठे तो कूफे की मस्जिद में मुस्लिम अकेले थे। जब मुस्लिम ने पीछे मुड़ के देखा, मस्जिद खाली, सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम के दो बेटे। मुस्लिम मस्जिद कूफा से निकले, बेटे एक मोमन के घर अमानतन रखवाए।
مسلم جانتے تھے کہ اب میں نے شہید ہونا ہے. مسلم نے بچے ساتھ اس لیے نہیں رکھے کہ میرے بیٹے باپ کا قتل نہ دیکھیں, میرے بچے باپ قتل ہوتا نہ دیکھیں, میرے بیٹے باپ قتل ہوتا نہ دیکھیں. میں نے جملہ 3 دفعہ دہرایا ہے کہ شاید کسی شیعہ کو جملہ سمجھ میں آئے اور مجھے کھولنا نہ پڑے. آج جناب مسلم کی شہادت میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. اے حسین کا سفیر, تو اپنے بیٹے کسی شیعہ کے گھر امانت اس لیے رکھوا گیا تھا کہ تیرے بیٹے تجھے قتل ہوتا ہوا نہ دیکھے. مسلم تجھے کوفے میں اپنے بیٹوں کی اتنی پرواہ تھی, کربلا میں حسین کی 4 سال کی بیٹی قاتل کے سامنے کھڑی ہو کے رو کے کہہ رہی تھی خنجر آہستہ چلا, میرا 3 دن کا پلس. اجرو کو میرا لاج روکو, میرا لاج روکو. یہ اونچی آواز میں ہائے کہنا محمد کی بیٹیاں قبول فرمائے. یہ جو چیخے مار کے رو رہے اور رسول کی بیٹی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. مسلم کوفہ کی گلیوں میں چلتے چلتے کوفہ کی شہر کی آخری دیوار کے ساتھ ایک کچا مکان, مسلم اس مکان کی سیڑھی پہ جا کے بیٹھ گئے. شام ڈھل چکی تھی, مغربین پڑھا کے مسلم نکلے تھے. رات کالی اور سیاہ ہو گئی. جس دروازے پہ بیٹھے تھے وہ دروازہ کھلا. ایک جھکی ہوئی کمر والی ضعیفہ, مننتا کون ہے تو؟ مسلم بلا تشبیہ قبضہ تلوار پہ سر اٹھائے بغیر کہتے انا غریب الوطن, میں کوئی مسافر ہوں. کہتی مسافر میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ مسلم کہتے کوفے میں میرا گھر کوئی نہیں. کہتی کسی اور گھر جا, میرا دروازہ چھوڑ. تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات بدل گئے, نیا گورنر آ گیا, بڑی سختی ہو گئی ہے کوفے میں, میرا دروازہ چھوڑ. مسلم نے کہتے کہاں جاؤں؟ کہتی کسی کے گھر جا کے پناہ لے. مسلم رو کہتے دے کوئی نہیں رہا. کہتی مسجد میں جا کر رہے. مسلم رو کے کہتے رہنے کوئی نہیں دیتا. تڑپ کہتی جہاں جانا مسافر جا, میں ضعیفہ ہوں, میں اس عمر میں کوئی عذاب برداشت نہیں کرنا چاہتی. میرے دروازے کے آگے سے اٹھ. جب کہنا میرے دروازے کے آگے سے اٹھ, مسلم نے تلوار نیام میں ڈالی, زمین پہ ہاتھ رکھا. اچھا فاطمہ زہرا تیرے بچوں کا مقدر. فاطمہ زہرا کا نام آنا تھا, توآ نے بند دروازہ کھول دیا. رو کے دی بتا کس کا نام لیا ہے؟ فرمایا زہرا کا. کہنے لگی تو زہرا کو جانتا ہے؟ مسلم رو کے دی جیسا میں جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا. رو کے دی قربان ہو جاؤ, کہیں عقیل کا بیٹا مسلم تو نہیں. ہاں میں مسلم کا نام آنا تھا, گر گئی. آقا معافی, مولا معاف کر دینا. مولا مجھے نہیں پتا تھا, مولا کنیز کو معاف کر. بسم اللہ مولا میرے گھر آ. منت کی, بادشاہ کو گھر لے کے آئی. پورے گھر میں بٹھانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی, کہاں بٹھاؤں؟ آخر مصلی بچھایا. بسم اللہ مولا, مولا قیامت والے دن زہرا سے میری شکایت نہ کر. مولا کھانا پانی؟ فرمایا صرف مصلی. مصلی پہ بیٹھ کے مسلسل مسلم روتے رہے. تو وہ دروازے پہ بیٹھ کے سوچتی رہی کتنا میرا مقدر ہے. مسلم حجرے پہ مصلی پہ تھے اور تو دروازے پہ ٹیک لگا کے کہہ رہی تھی کہاں آباد مدینہ, اجڑ گئے محمد کی. باہر دروازے پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. جناب مسلم نے مصلی کے نیچے سے تلوار نکالی. تلوار نکال کے مسلم کمرے سے باہر نکل کے صحن میں آئے. تو کھڑی, نہ مولا, مولا جتنے بھی سپاہی آتے آنے تھے, مولا تو باہر نہ جانا. مولا زمانہ تیرا بڑا دشمن ہے. مولا وہ گورنر تجھے ڈھونڈ رہا ہے. جناب مسلم دیکھ کے تو درمیان سے ہٹ جا. تو نے منت کی, تو نے میری ماں کا فاستہ دیا, میں تیرے گھر آ گیا. تو نے میری خدمت کی ہے, میں قیامت والے دن تیری جنت کا ضامن ہوں. میں اپنی ماں زہرا سے تیری سفارش کروں گا, لیکن دروازہ چھوڑ دے. رو کے کہتی کیوں دروازہ چھڑوا رہا ہے؟ جناب مسلم کی آواز آئی ہم ہاشمی ہیں, ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. میں گھر میں ہوں اور غیر تیرے گھر میں آ جائے.
جائے, فوج تیرے گھر میں آ جائے. جو سید بیٹھے مجھے معاف کر کے جملہ ماتم کر کے سننا. مولا مسلم تو نے کوفے میں تو کنیز کے گھر سپاہی نہیں آنے دیے. شام غریبا 300 کا دستہ لے کے شمر زینب کے خیمے کے اندر گیا, جا کے کہتا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کو. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, ابھی شہادت تک پہنچنا ہے. تڑپے مسلم, جہاں مسلم نے تلوار نکلی ہوئی اللہ اکبر کہہ کے مسلم کوفے کے بازار میں آئے. بابا جی کتابیں کہتی اتنا زوردار حملہ کیا عقیل کے بیٹے نے, گلیاں خالی ہو گئیں. اکیلا بپھرے ہوئے شیر کی طرح کوفے کی گلیوں میں للکار کے کہہ رہا تم نے ہمیں غریب سمجھا, وہ ہمیں خط دے کے واسطے دیتے رہے ہو, بند کر لیے تم نے اب دروازے. پھاڑ رہا تھا شیر کی طرح, گلیاں خالی ہو گئی, لوگوں کے دل بند ہونے شروع ہو گئے. مسلم کی آواز کوفے کی گلیوں میں گونج رہی تھی. ابن زیاد کو دربار میں خبر ہوئی, اس نے 500 سپاہیوں کا نیا دستہ بھیجا. چاروں طرف سے کوفے کی گلیاں سپاہیوں نے گھیر لی. مسلم ایک ہاتھ تلوار, آگے سے حملہ, نیزے کے ساتھ پیچھے والوں کو روک رہا تھا. اتنی زوردار مسلم جنگ کر رہا تھا. آدھی رات تلواروں کے ساتھ یوں تلواریں, کتابیں کہتی ہیں لگ رہی تھی, شعلے ایسے بھڑک رہے تھے جیسے کوفے میں آگ لگ گئی. پھر خبر ہوئی کہ 500 کا دستہ اور بھیج. اس نے کہا ایک شخص کے لیے اتنی فوج, جو اس کے سالار نے لفظ کہے وہ آج بھی کتابوں میں ہے. اس نے کہا کوفے کا کوئی مزدور نہیں, عقیل کا بیٹا ہے, نہیں قابو آ رہا کسی سے. اسے کہا تمہیں کس نے کہا ہے ہاشمی تلواروں سے مارے جاتے ہیں یا دھوکے سے مارے جاتے ہیں؟ آخر انہوں نے کوفے کی گلی میں گڑھا کھودنا شروع کیا. کوفے کی گلی میں گڑھا کھودا ہوا تھا, آگے سے انہوں نے حملہ کیا. مسلم پچھلے قدموں پہ جا رہا تھا. مسلم کا کوفے کے اس گڑھے میں گرنا تھا. جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اسے تلوار ماری. زخمی مسلم گڑھے میں کہہ رہا تھا آج میرا عباس ہوتا, آج میرا اکبر ہوتا, آج میرا قاسم. اے تم نے مجھے اکیلا لاوارث سمجھ لی. جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں, پاؤں میں رسیاں, گردن میں رسیاں. زخمی مسلم کو کتابوں سے, میں بالکل کتاب کی شہادت پڑھوں, لمبی رسیوں کے ساتھ مسلم کو باندھا. ڈرتے ہوئے قریب کوئی نہیں جا رہا تھا. لمبی دراز رسیوں سے مسلم کو کھینچ رہے تھے. مسلم رسیوں کے ساتھ سپاہیوں کو قریب لاتا. مسلم کسی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ زخمی کر رہا تھا. ڈر رہی تھی فوج زخمی مسلم سے. اس حال میں مسلم جب کوفے کے دروازے کے اندر داخل ہوا, دروازے پہ ایک سپاہی کھڑا تھا. اس نے کہا قربان ہاشمیوں, اوے صدقے عقیل کا بیٹا, اوے قربان ہو جاؤں اوے حیدر کے بیٹو. اور یہ ہوتی ہے جوانیاں, اور تمہیں قیدی کر کے بھی فوج ڈر رہی ہے, اور تمہیں رسیاں باندھ کے بھی سپاہی خوف زدہ ہے. یہ سپاہی وہیں کھڑا تھا یا 2.5 مہینے بعد یہیں سے حسین کا سجاد گزرا. سجاد کے ہاتھوں میں رسیاں, پاؤں میں رسیاں, کوئی دائیں سے دھکا دیتا, کوئی بائیں سے دھکا دیتا. وہ سپاہی سجاد کے قریب آ کے کہنے لگا چند مہینے پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا مسلم گزرا تھا, اس کے ہاتھوں میں بھی رسیاں تھی لیکن اس کے قریب کوئی نہیں آ رہا تھا. تو سر جھکا کے کیوں جا رہا ہے؟ سجاد کی آواز ہے تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں, میرے ساتھ حسین کی بیٹیاں, میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں. ہائے حسین کے, ہائے حسین. زخمی مسلم کو دارالامارہ میں لے کے آئے. حالت پڑھ دوں صدا سے معافی مانگ کے, حالت پڑھنے لگو صدا سے معافی مانگ کے. جناب مسلم کی حالت کیا, ابرو کٹا ہوا, ہونٹ کٹا ہوا, آنکھ میں تیر,
चेहरे पे पत्थरों के निशान, लहू से भरा हुआ मुस्लिम इब्ने जियाद के दरबार में कैदी हाथों से खड़ा था। ये सीढ़ियां उतर के नीचे आया, मुस्लिम के सामने आकर था, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मुझे अमीर उल मोमिनीन कह के सलाम कर। मैं जुमला पढ़ने से पहले मर जाता। उधर हुसैन का घोड़ा मंजिले जुबाला पे खड़ा था। इसने कहा मुझे अमीर कह के सलाम कर। मुस्लिम ने अपने चेहरे का लहू साफ किया, साफ करके माफ अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। मैं अलन की कसम खा के कहता हूं, मुस्लिम ने जुमला कहा, इस बदबख्त ने मुस्लिम के चेहरे पे थप्पड़ मारा। मुस्लिम के चेहरे पे थप्पड़ का लगना था। हुसैन ने मंजिले जुबाला पे घोड़े की रकाबों को रोकेगा। मुस्लिम, तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है। गरीब हुसैन वादा करता है क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम। जख्मी हाथ। इस मलाउन ने कहा जल्दी करो। किताबें कहती हैं दिन तलू हो चुका था, रात सारी मुस्लिम जंग में रहा। 9 जिलहज्जा सुबह का वक्त, बकर बिन हमरान मलऊन, ये है मुस्लिम का कातिल। ये जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लेके गया। दारुल अमारा बुलंदी पे। मुस्लिम ने यूं नीचे कूफे की गलियां देखी। कूफे की गलियों में भीड़, रश, क्योंकि कल ईद थी। बादशाह हुसैन की कसम, मुस्लिम ने जब कूफे की गलियों में देखा, हर बाप अपने बच्चों को ईद की खरीदारी करवा रहा था। जख्मी मुस्लिम की आवाज आई, कूफे वाले, मैं अपने साथ अपने 2 बच्चे लेके आया था और किसी को मेरे बच्चों की कोई खबर। बकर बिन हमरान मलाउन ने कहा, मुस्लिम आखिरी वक्त में कोई वसीयत? फरमा 3 वसीयतें, कोई एक पूरी कर। क्या लगा पहली बता? फरमाया कोई हुसैन को जाके बताए। मैंने पहले कहा था, मैंने तकरीर के आगाज में जुमला पढ़ा था मुसाहिब में। मुस्लिम ने कहा मैं लिख बैठा हूं मौला को खत, मैंने उन्हें बुला लिया है कूफे। कोई कासत जाओ, जाके कहो मौला कूफे वाले फिर गए, मौला कूफे ना आना, या कहो अगर आना ही है तो फिर ज़ैनब को ना लाना। इस जगह नहीं पूरी होगी वसीयत, हम इंतजार कर रहे हैं हुसैन का। जो तुम्हारे साथ किया वो हुसैन से करेंगे। मुस्लिम ने कहा मेरी दूसरी वसीयत, मेरी जिरहा बेचना, मेरी तलवार बेचना। कूफे में मेरे ऊपर कुछ कर्ज है, वो अदा कर दे। इसे कहा देखेंगे कौन कर्ज मांगने आएगा। अगली वसीयत बता। मुस्लिम ने कहा पानी पिला। अगले दिन थी ईद। मुसलमानों पे है कि जानवर को भी ज़िबा करने से पहले उसे पानी पिलाया जाता। मैं कैसे जुमला पढ़ूं? मुस्लिम ने पानी मांगा, इसने कहा पूछता हूं अगर इजाजत मिली तो। जनाब मुस्लिम के आगे इसने कूजे में पानी किया। जनाब मुस्लिम के दांत जख्मी हो चुके थे, होंठ कटा हुआ था। जनाब मुस्लिम ने पानी का प्याला मुंह के करीब किया, मुंह का लहू पानी में गया। मुस्लिम ने वही लहू वाला पानी कूफे की दीवार पे फेंका। ये कमीना बकर दे के कहने लगा पीना नहीं था, मंगवाया क्यों था? मुस्लिम की आंखें बरस करी। फरमाया तू अपना काम कर,
یہ جملہ میں پڑھوں تو میں کیسے پڑھوں؟ تو برداشت کرے گا تو کیسے برداشت کرے گا؟ نہیں، کوفے والوں کو پتا چلا مسلم نے مانگا کیوں تھا، مسلم نے دیوار پہ گرایا کیوں تھا۔ چند دنوں کے بعد یہیں سے گزری ہیں علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیوں کا گزرنا تھا۔ اس دیوار کے قریب سے مسلم کی بچی گزری، رو کے کہتی ہے اماں مجھے یہاں سے بابے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی مجھے بتائے میرا غریب بابا کا۔ اس ملاؤن نے تلوار کے ساتھ مسلم کا سر کاٹا، سر بھی کوفے میں، جسم بھی کوفے میں گرا دیا۔ یہاں تک میں نے مصائب پڑھا، رک کے پہلی بار دعائے زہرا امام بارگاہ میں عشرہ محرم میں یہ ہاتھ باندھ کے اگلی روایت پڑھنے لگا ہوں۔ روایت جب چاہو جس وقت چاہو دکھانے کے لیے تیار ہوں، اگر یقین کرو تو میں دیتا ہوں علموں والا عباس زامن، چاہو گے تو کتاب اس وقت بھی میرے موبائل میں پیج موجود ہے۔ مولا حسین ایک منظر پہ رکے ہوئے تھے، شیخ مفید نے اس روایت کو، شیخ مفید مذہب جعفریوں میں پہاڑ جتنا قد ہے، شیخ مفید نے اس روایت کو لیا محمد بن سلیمان اور مشعل بن منظر سے۔ وہ کہتا ہے یہ دونوں کہتے ہیں ہم حسین کے ساتھ حج والے قافلے میں تھے، جب حسین وہاں سے نکلے ہم بھی پیچھے جا رہے تھے، یا ہم نے دیکھا کوفے کے رستے سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہم اس کے قریب گئے، ہم دونوں نے اس کا رستہ روکا، ہم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا بنی اسد قبیلے سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا ہم بھی اسدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ دونوں بھی اسدی تھے۔ انہوں نے کہا ایک دوسرے کو تعارف کروانے کے بعد ہم نے کہا کوئی کوفے کی خبر ہے؟ آخری 1 منٹ پڑھنے لگا ہوں۔ ان دونوں نے پوچھا، شیخ مفید نے اس روایت کو لکھا، انہوں نے کہا ہم نے پوچھا کوئی کوفے کی خبر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کوفے کی ایک خبر ہے، رأیتہما فی قتل المسلم بحانی، جب ہم کوفہ سے نکلے تھے مسلم بھی قتل ہو چکا تھا، حانی بن عروہ بھی قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یخرجہ بارجلہما فی السوق، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اگلی سطر غازی زامر بنا کے کہنے لگا انہوں نے کہا برعوسہما فی السواق کانہما السیبان، ہم نے آنکھوں سے دیکھا کوفے کے بچے مسلم کے کٹے ہوئے سر سے کوفے کی گلیوں میں اپنے پاؤں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ایک کالے برقع والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا بیٹا دفنا دو، کوئی میرا لال دفنا